بارات آ گئی، سبحان اللہ۔ جو دھوم دھڑکا اور پیسے کی بربادی آپ کو اس نام نہاد اور غیر شرعی رسم سوشل فنکشن عرف بارات میں دیکھنے ملیں گی، وہ اور کسی فنکشن میں نہیں ملیں گی۔ آپ نے کبھی حدیث میں پڑھا ہے یا کہیں سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارات میں 200 لوگ لے کر دلہن کے گھر پہنچے تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات میں 500 لوگ شامل تھے، یا حضرت علی کی بارات بڑی دھوم سے آئی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے کسی کی بارات کے کھانے کا ذکر کہیں ملتا ہے یا کہیں پڑھا ہے؟ کوئی من گھڑت حدیث ہی بتا دیجئے جہاں حضرت فاطمہ یا حضرت ام کلثوم یا حضرت زینب کی بارات میں 200 لوگ آئے تھے۔ یا اسی طرح امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل کی بارات کا کہیں ذکر سنا ہے؟ یا آپ کے جو بھی فیوریٹ اسلامک اسکالر رہے ہوں ان کی شادی کی بارات کا کہیں ذکر سنا ہے آپ نے کبھی بھی کسی نیک، دیندار اور سنتوں پر چلنے والوں کی بارات کا ذکر کبھی نہیں سنا ہوگا تو بس نام نہاد مسلمانوں کے دھوم دھڑکے اور فضول خرچ والی بارات کے بارے میں، کیونکہ نیک، دیندار، پریکٹیکل مسلمز تو سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں اور لڑکی والوں پر بالکل کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالتے، کیونکہ شادی کے کھانوں پر بیٹی والوں کا کوئی خرچہ ہے ہی نہیں۔ جو خرچہ ہے وہ دولہے میاں کا ہے، وہ دیں گے دھوم سے ولیمہ، وہ کریں گے سارے انتظامات۔ دیکھیے، اپنے وقت کے نبی نے اپنے نکاح، اپنے بچیوں کے نکاح، اپنے صحابہ کے نکاح اتنی سادگی سے کر کے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ نکاح بہت آسان ہے اور لڑکی والوں کو ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالنا ہے۔ تو پھر یہ آپ نے کن لوگوں کو فالو کر کے اس سوشل فنکشن بارات کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو باقاعدہ غیر شرعی رسم ہم نے ایجاد کر لی ہے یا دوسرے مذاہب سے اڈاپٹ کر لی ہے کہ بارات دھوم سے نکلیں گی، باقاعدہ لوگوں کے ناموں کی ایک لمبی لسٹ بنائی جاتی ہے، گاڑیوں کے، لگژری بسیز کے انتظام کیے جاتے ہیں، پھر ساتھ دلہن والوں کو انفارم بھی کیا جاتا ہے کہ ہماری اتنی بارات آئے گی، 200 یا 500 یا 1000 جو بھی لسٹ ہے، پھر ان کا انتظام بھی کرنا ہوگا، ہوٹل کا انتظام، ناشتے کا، کھانے پینے کا، رہنے کا، پھر پوری بارات کے کپڑے اور پھر بارات کی گرینڈ انٹری وغیرہ، غرض ہر قسم کا خرچ بیٹی والوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی بیچارے جہیز اور دولہے کے کپڑوں اور شوز اور رنگز وغیرہ پر اتنا خرچ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب یہ ایک نیا خرچ بارات کا انہیں پوری طرح برباد کر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، لوگ زیادہ بارات لے جانے کو فخر سمجھتے ہیں کہ اتنی گاڑیاں بھر بھر کے بارات آئی تھی۔ یعنی فخر بھی ہو رہا ہے تو کس پر؟ ایک غیر شرعی رسم پر جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، نکاح اتنا آسان عمل ہے واللہ جس کی کوئی حد نہیں۔ دولہا دلہن کی مرضی شامل ہو، 2 گواہ ہوں، ولی راضی ہو، مہر بھی طے ہو، بس اس سے زیادہ نکاح کی کنڈیشنز نہیں ہیں۔ یہ بالکل جو 2 ٹرک بھر کر اور 4 کاریں بارات میں شامل ہوئی ہیں، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے لڑکی کے گھر پر۔ یہ بالکل اننیسیسری لوگ ہیں جنہیں لا کر آپ دلہن والوں کے یہاں پٹکاتے ہو۔ بھلا ان کا کیا کام ہے نکاح میں؟ ان کے بغیر ویسے بھی نکاح ہو جائے گا، پھر وہ بیچاروں کو بلا وجہ کیوں کر لے کر آنا؟ اور وہ لوگ بھی سن لیں جو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بارات میں لے کر نہیں گئے، ہمیں بلائے نہیں بارات میں اور نکاح کر لیے۔ ارے بھائی، تمہارا کیا کام تھا ادھر؟ کیوں آپ غصہ کر کے اپنا بی پی ہائی کر رہے ہو؟ بلکہ آپ کو کوئی بارات میں بلائے بھی تو نہیں جانا چاہیے کہ نہیں بھائی، بیٹی والوں پر بوجھ آ جائے گا زیادہ لوگوں کا۔ مگر نہیں، ہمارے یہاں تو اتنی عجیب مینٹالٹی بنی ہوئی ہے کہ باقاعدہ رجسٹر میں لکھ کے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ فلاں نے ہمیں بارات میں لے کر نہیں گئے تھے، اب ہم بھی ہمارے یہاں بارات میں اسے لے کر نہیں جائیں گے۔ دیکھیے بھائی، اب ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جتنے زیادہ لوگ بارات میں شامل ہوں گے اتنا زیادہ دلہن دلہوں کو ثواب ملے گا۔ اب ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ دلہن کے باپ پر زیادہ بارات لے جانے کی وجہ سے انہیں تکلیف میں ڈال کر شاید آپ گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہاں، اس کے چانسز ہیں اور گارنٹی بھی ہے، کیونکہ آپ نے شریعت کے خلاف کام کیا ہے۔ جو ایک لڑکے والے کی ذمہ داری ہے شادی کا کھانا کھلانے کی، یعنی ولیمے پر خرچ کرنے کی، وہ ذمہ داری آپ بیٹی والوں پر سو کالڈ بارات کے نام پر ڈال دیتے ہو۔ یعنی بارات دھوم سے اور ولیمے کا کھانا ایک دم سمپل۔ واہ بھائی! دیکھیے، اسلام میں بارات کا کھانا تو ہے ہی نہیں، ہاں ولیمے کا ذکر ہے، اور وہ تو لڑکے کے ذمے ہے، لڑکا آرگنائز کرے گا ولیمے کو۔ بارات کا معاملہ یہ ہے کہ دلہن کے گھر کچھ ضروری افراد چلے جائیں۔ اگر دلہن کا گھر کسی دوسری سٹی میں ہے تو آپ اپنی فیملی کے چند افراد لے کر جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اتنے تو نارملی ہمارے گھر مہمان آتے رہتے ہیں تو ہم ان کا اچھے سے انتظام کر دیتے ہیں اور اتنا خرچ کا بوجھ بھی ہم پر نہیں آتا۔
بٹ یہ نہیں کہ دو دو لگژری بھر کے 4 کاریں، 3 ویلر، 2 ویلر اور ہر قسم کی سواری پر سوار ہو کر بارات کا قافلہ چلا دلہن کے گھر۔ اب وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا دی اور نہ جانے کتنے لوگوں سے قرض لے لے کر اپنی بیٹی کی شادی، جہیز اور بارات کے کھانوں پر خرچ کر دیے، اور اس میں بھی ظلم یہ کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اس میں کیڑے چنتے ہیں کہ مزیدار نہیں تھا، ٹھنڈا کھانا تھا، زیادہ آئٹم نہیں تھے کھانے میں، بریانی بہت کچی سی تھی، ہمیں تو بس 2 ہی گلاب جامن ملے، انتظام صحیح نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بس اللہ ہی رحم کرے ایسے لوگوں پر جو پہلے تو ایسی رسم کا حصہ بن رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ بیٹی کے والدین پر اتنا بوجھ اور اتنا پریشر ڈالنے کے بعد بھی وہ ناخوش ہوتے ہیں اور زندگی بھر اس بیٹی کو تانے دیتے ہیں کہ تمہارے باپ نے ہمیں کھلایا ہی کیا تھا، غریبوں کی طرح تو تمہاری شادی کی تھی۔ دیکھیے، یہ ایسی عجیب و غریب اور فضول خرچ رسومات کی وجہ سے ہی لوگ اپنی بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور ایسی خرافات کی وجہ سے نکاح مشکل اور زنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، برائے مہربانی نکاح جیسی سنت کو مشکل نہ بنائیں، چند افراد ہی دلہن کے گھر جائیں، سادگی سے نکاح کریں اور پھر آ کر آپ کریں نا دھوم سے ولیمہ، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر چلنے کی اور غیر شرعی رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔